اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک جامعہ مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین اور جمیل تھی۔ لڑکے کو پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ نماز تک تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہتا تھا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے مناسب رشتہ۔ اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا یعنی کہ لڑکے کے والد نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو امام صاحب سے ملتے ہیں۔ وہ عمائدین محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا کہ لڑکا کون سا ہے، تو انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کر دیا جو لڑکا وہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا اور نماز بھی پڑھا کرتا تھا۔ خطیب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے یعنی کہ لڑکی سے مشورہ کیا اور پھر لڑکی کی رضامندی لینے کے بعد خطیب مسجد نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا۔ 6-7 ماہ کے بعد شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی۔ 1-2 ماہ کے بعد لڑکے نے داڑھی کاٹ دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے داڑھی کیوں کاٹ دی؟ اس نے کہا نمازیں تو میں اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ میں تمہیں حاصل کر سکوں، اور داڑھی بھی صرف اس لیے رکھی تھی تاکہ میں نیک ظاہر ہو سکوں۔ اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ لڑکی یہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور اسے بہت افسوس ہوا، اور وہ اپنے والد صاحب کے پاس گئی اور والد صاحب کے پاس جا کر اس نے کہا کہ اس بے دین انسان کے ساتھ ایک دن بھی میں رہنا نہیں چاہتی، جس نے صرف دکھاوے کا دین اختیار کیا ہوا تھا۔ میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا یعنی کہ دونوں میں جدائی کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لڑکی کو دوبارہ منا کر لا سکوں، لیکن وہ یہ نہ کر سکا اور لڑکی دوبارہ نہ آ سکی۔ اب لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جادوگر کے پاس گیا۔ جادوگر نے اس کا کام کرنے کے لیے بہت بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے اس کو پیشگی ادا کر دیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مطالبہ کیا کہ اس کو مزید پیسے چاہیے۔ لڑکے نے اسے وہ پیسے بھی ادا کر دیے اور کہا کہ میرا کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی فکر نہ کرنا۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا کہ آ جاؤ، اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو ورنہ 2 قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا یعنی کہ میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے واپس دے دو۔ جادوگر نے لڑکے کے پیسے واپس کر دیے۔ لڑکا پیسے لے کر وہاں سے خوف اور ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگا۔ پولیس نے لڑکے کو اس پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھا تو لڑکے کو گرفتار کر لیا اور اس کے پیسے بھی ضبط کر لیے۔
لڑکے سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد پولیس والے جادوگر تک بھی پہنچ گئے۔ جادوگر نے پولیس کو کہا کہ مجھے مار ڈالو، میں مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس دونوں کو قاضی کے پاس لے گئی اور جادوگر نے قاضی کو پوری کہانی سنائی کہ ہم شیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کے حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے، لیکن پہلے سے تعداد میں زیادہ۔ اس کے بعد پھر میں نے جو سب سے بڑا شیطان ہے یعنی کہ رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے، یعنی کہ جو شیاطین تھے، جو بڑے شیطان تھے، وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلے ہیں، یعنی کہ وہ جو شیطان تھے وہ اس جادوگر کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ قاضی حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کسی کے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتے مامور ہیں، یہ کیسا عمل ہے، یہ کیا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر قاضی نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ تمہارے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتے مامور ہیں؟ اس نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا معاملہ چل رہا ہے۔ قاضی صاحب نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی کہ یہاں ایک جادوگر کا معاملہ چل رہا ہے جو پیسے لے کر تمہارے گھر پہ شیطان بھیج رہا تھا، لیکن تمہارے گھر پر فرشتے مامور تھے۔ خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین کا اثر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ! اس پورے واقعے سے ہمیں سورۃ البقرہ کی فضیلت کا پتہ چلا کہ سورۃ البقرہ کی کتنی فضیلت ہے۔ ہمیں حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین اور جنات کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم جادو سے، ان شیطانوں سے اور جنات وغیرہ کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو سورۃ البقرہ کی تلاوت ہر روز اپنے گھر میں ہمیں خود ضرور کرنی چاہیے۔ اگر ایک دن میں سورۃ البقرہ کی تلاوت مکمل نہیں کر سکتے تو 3 دن میں کر لیجئے، اگر 3 دن میں نہیں کر سکتے تو 4 یا 5 دن میں سورۃ البقرہ کی تلاوت مکمل کر لیجئے۔ اگر خود تلاوت نہیں کر سکتے تو کہیں اونچی آواز میں کسی بھی اسپیکر وغیرہ میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ضرور چلائیے، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں نہ جنات ہوں گے نہ شیاطین کا اثر ہوگا، اور وہ گھر تمام قسم کی برائیوں سے اور شر سے محفوظ رہے گا۔ جیسا کہ آپ نے اس واقعے میں سنا کہ اس نیک خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا انتظام کیا، اور وہ خاندان کیا عمل کرتا تھا کہ ان کے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہر روز کی جاتی تھی۔ اس لیے جو لوگ بھی جنات اور جادو وغیرہ کے اثرات کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت خود کریں۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو اونچی آواز میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہر روز اپنے گھروں میں ضرور چلایا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوطی سے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام جنات شیاطین کے برے اثرات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔